السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں مدیحہ نقوی اور یہ ہے مدیحہ نقوی. خواتین و حضرات، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دیکھیں نوٹ شفاعت آپ نے تو میرا نام دوبارہ ایسے لیا جیسے کل آپ کو نقلی نوٹ مل گیا ہے لاہور چادرے سے. کیا آپ نے اچھی بات بتائی ہے. نقلی نوٹ خواتین و حضرات، آپ کو پتا ہے جب بھی ہمارے معاشرے کا اصول ہے، کیونکہ ظاہر ہے ریاکاری جو ہے وہ کیونکہ ایک بڑا ایک جزو لا ينفق ہے، اس کو کوئی ہاں یہ ہے ایک چیز ہوتی ہے. عضو لا ينفق ہوتا ہے، جزو لا ينفق ہوتا ہے، جس کو جدا نہ کیا جا سکے نا کسی چیز سے. تو وہ اس قسم کا ایک معاملہ ہے جی ہماری. ہم شو آف کرتے ہیں، کچھ خوشی کا موقع ہو، ہم بچے نے جو ہے کوئی رزلٹ میں اچھی پوزیشن لے لی ہو، نہ بھی لی ہو، ویسے ہی خاندان کا پہلا بچہ پیدا ہو گیا، کسی ہم نوٹ نچھاور کرتے ہیں. ایک ویسے کچھ زیادہ مطلب اپریشیبل کام نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ سیاسی ریلیوں میں اگر نوٹ نچھاور کی جائیں تو میک شور کر لیں کہ وہ جعلی ہو، کیونکہ اس سے فائدہ بڑا ہوتا ہے نا. ایک تو یہ کہ آپ کے جو جعلی شور شاہ کے لیے آپ وہ نوٹ شو کے لیے ہوتے ہیں نا، مطلب ہم نے کون سے بلکہ میں سمجھتا ہوں یو آر بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ کل چادرہ میں کل جو مریم نواز جو نکلی ہیں، انہوں نے اسپیسیفکلی پر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں لاہوری ہیں وہ صرف پھول نچھاور نہیں کرتی، وہ نوٹ نچھاور بھی کرتے ہیں. بلکہ شفاعت آپ کو دیکھیں، مطلب آپ جو لیڈر ہیں وہ باہر نکل کے تو نہیں دیکھیں گے نا کہ نوٹ اصلی ہیں یا نقلی ہیں. ان کو تو یہ لگا کہ لوگوں نے محبت میں اصلی نوٹ پھینکے ہیں، وہ بھی 10 کے نوٹ. آئیڈیا چیک کریں، چھوڑے اٹھو یہ ساری باتیں یار. چلو ذرا استقبال ہونا چاہیے، ویلکم ہونا چاہیے ایک نیکسٹ لیول کا. تو پھولوں کی پتیاں تو سبھی کرتے ہیں، لیٹس گو ون لیول فردر اور نوٹ پھینکتے ہیں. بھلے جعلی ہو بٹ آئیڈیا اچھا تھا. آئیڈیا کے نمبر پورے ہیں. نوٹ اصلی نہیں ہے وہ خیر بات الگ ہے، بٹ آئیڈیا ویری گڈ. تو خیر جناب، بہت کچھ ہے آج کے شو میں. مزید بھی کورونا کے وار جاری ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں سیڈلی بہت آج کا دن اس حوالے سے برا ہے. 89 افراد پچھلے 24 گھنٹوں میں اب تک انتقال کر چکے ہیں. NCOC کے اعداد و شمار رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی اصل تعداد اس سے مختلف ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بھی شو میں بات کریں گے، مگر سب سے پہلے کیا بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم چلیں گے ٹاپ سٹوریز کی جانب. تو ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 89 تھی، جس کے بعد اب اگر دیکھا جائے تو 8000 سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں ان افراد کے، ان کیسز کی جو کہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اور ساتھ میں شفاعت کل تقریباً 2885 افراد کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا. جو تقریباً ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ 33000 کے لگ بھگ کیے گئے ہیں. جی تقریباً 33610 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور 2885 جیسے مدیحہ نے آپ کو بتایا کیسز، نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور جو فعال کیسز کی شرح ہے، یعنی ریٹ آف پازیٹیوٹی ہے، جتنے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں اور ان ٹیسٹ میں سے جتنے ریزلٹس پازیٹیو آ رہے ہیں، 8.51%، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. ہم 1.5 سے محض 2 مہینے میں 8.5 تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی اصل ویو نہیں ہے. بالکل. اور ابھی جو ہم کل ہی بات کر رہے تھے تو کل جو یہ 9.9 پہ چلا گیا تھا، یہ جو بڑھنے کی 9.24 کل رہا تھا. اور یہ وہ بھی انفیکٹ تشویشناک ہے. کراچی مدیحہ خاص طور پہ اس لیے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ کرونا کیسز کی پازیٹیوٹی کی شرح تقریباً 20.33% ہو چکی ہے. دس از دا ریزن شفاعت کہ سندھ میں اگر ہم آج کیسز دیکھیں تو سندھ میں اب پنجاب سے بھی زیادہ کیسز ہیں. پہلے پنجاب جو تھا وہ سر فہرست تھا، لیکن اب سندھ میں کیسز بڑھے ہیں. لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ان تمام تر سچویشن کے باوجود ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ جلسے کرنے پر بضد ہیں. اور مریم نواز صاحبہ ان کا کہنا ہے کہ جی جعلی حکومت کے دن گنے جا اور عمران خان کے جانے میں بس کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. جبکہ وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے انہیں جانتے نہیں، حکومت چلی جائے احتساب پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جلسہ نہیں روکیں گے. اپوزیشن کی خواہش ہے کہ حکومت جلسہ روکے. اپوزیشن تصادم چاہتی ہے، حکومت تصادم کا کوئی موقع فراہم نہیں کرے گی. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ انہیں عوام کی فکر ہے. جلسے کو سروس دینے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج ہوں گے. ادھر لاہور جلسے کو لے کر مریم نواز کافی سرگرم ہے. عوامی رابطہ مہم سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. جو جعلی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے نا، جعلی، اس کا نام میں نے نیا رکھا ہے تابعدار. کل کہہ رہا تھا کہ لاہور کا جلسہ میں روکوں گا نہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے لاہور کا جلسہ رکے گا نہیں. 13 دسمبر کو لاہور فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ. 13 دسمبر کو یا آر
हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ारी कहते हैं कि कानून से हटकर किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, गैर कानूनी काम होगा तो एक्शन लेना सरकार का काम है। जहाँ पे कोरोना है दुनिया में किसी भी जगह, क्या इस किस्म की एक्टिविटी कहीं हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही। तो हम क्यों कर रहे हैं इस तरह के काम? इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इजाज़त देना गैर कानूनी होगा, अनलॉफुल होगा। बहैसियत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल हम किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे इस किस्म की एक्टिविटी की जो अनलॉफुल हो। अब लोगों में इतना शऊर आ जाना चाहिए कि ये इस किस्म की जो असम्बली हो या इस किस्म की जो इकट्ठ ये करेंगे उससे ये क्या मैसेज देंगे। और कि अगर कोई गैर कानूनी काम होता है तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार को तो एक्शन करना है, वो तो करेगी और ये हमारा काम है, ये हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। कमर ज़मान कायरा ने जी एग्रेसिव स्टांस अपनाया, कहते हैं जी जो जलसा होगा उसमें हर हाथ में झंडा होगा और झंडे में डंडा होगा। मुल्क में इमरान खान थ्रेट है, उसे उनसे अलर्ट रहना चाहिए। कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये फाशिस्ट है, इनका हर रवैया फाशिस्ट है। जो भी हुकूमतें हथकंडे हुए 13 तारीख को जलसा होगा और जरूर होगा। हर हाथ में झंडा होगा और झंडे में डंडा होगा। जानिब क्योंकि 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में पीडीएम एक जलसा होल्ड करने जा रही है, जिसके हवाले से जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एसओपीज़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खिलाफ इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। और कल स्पेसिफिकली शफात, अगर हम सिर्फ शादरे की बात करें तो जहाँ पर मरियम नवाज को वेलकम करने के लिए उनके कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, वहाँ समहाउ सबसे ज़रा अफसोसनाक बात ये थी कि वहाँ पर लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। वहाँ पर कोई फिजिकल, ये आपके सामने मनाज़र है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई यहाँ पर तस्वुर ही नहीं था। और अगर यही बार बार बात कर रहे थे कि भाई देखें, आपके कारकुन हैं तो आपकी पार्टी एग्जिस्ट करती है, आप कैसे अपने कारकुनों की जान को इतनी मुश्किल में डाल सकते हैं? क्योंकि शफात, जिस तरीके से कोरोना एकदम से फैला है, ये तो और मजीद ख़राब हालात हो जाएंगे। मेरे ख्याल में जो अगर नून लीग को ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए तो सिर्फ जो 2014 के धरनों के दौरान इनका धरनों के हवाले से जो मौक़िफ़ रहा है, अगर ये उसी पे नज़रसानी कर लें तो कम से कम इस किस्म के गैर ज़रूरी इज्तिमात से डेफिनेटली आवाम को बचाया जा सकता है। क्योंकि अस्पतालों पे जिस किस्म के आदाद शुमार हम रोज़ाना की बुनियाद पे शेयर कर रहे हैं वो डेफिनेटली हौसला अफजा नहीं है। मोहसिन रांझा साहब, नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि लाहौर जलसे की क्या तैयारी है और ये जो एसओपीज़ जिसकी अभी हम बात भी कर रहे हैं इनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, आपकी क़यादत भी देख रही है, तो अगर इस किस्म की बात की जाती है और ऐसे एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी होती है तो कोई एक्शन करेंगे? लाहौर जलसे की तैयारी जो है, अगर हुकूमत एसओपीज़ के बहाने में और एसओपीज़ की आड़ में कोई मनफी किस्म की कार्रवाई करेगी तो मैं समझता हूँ कि उसका रिएक्शन जो होगा वो दोगुना होकर सामने आएगा। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और एसओपीज़ जो हैं वो आवाम ने ले लिए हैं। आवाम ने सबसे बड़ा जो एसओपी इख्तियार किया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि कोविड-19 से ज़्यादा ज़रूरी कोविड-18 से इस मुल्क को कौम की जान छुड़वाना है और ये सबसे बड़ा एसओपी है और इस एसओपी पे आपको अमल होता है इंशाल्लाह लाहौर के जलसे पे नजर आएगा। अच्छा, लेकिन ये अभी आप कह रहे हैं, अभी आप काफ़ी ज़्यादा पुर उम्मीद है कि आपका जलसा बड़ा कमाल होने वाला है, लेकिन दूसरी जानिब हम वज़ीर आज़म इमरान खान को भी देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी लेकिन किसी भी सूरत पे एहतसाब पर समझौता नहीं होगा, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। और अपोजिशन वाले उन्हें नहीं जानते क्योंकि अपोजिशन वालों की जानिब से हम देख रहे हैं बड़े आप लोगों की जानिब से सख्त स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो क्या मौक़िफ़ वज़ीर आज़म साहब का आप पर वाज़ेह नहीं हुआ अभी तक? वज़ीर आज़म को अपोजिशन वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी गिदड़ भभकियों से जो है वो अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। और बैसाखियों के सारे खड़े हुए वज़ीर आज़म जो हैं, अब उनकी बैसाखियाँ जो हैं वो भी कांप रही हैं और इनको मालूम हो जाएगा जब लाहौर का जलसा होगा और इसके बाद जब सब पाकिस्तान की सारी आवाम जब रुख करेगी इस्लामाबाद की तरफ, तो आप तो माजी गवाह इस चीज़ का कि गुजरांवाला पहुँचने से पहले ही जिस तरह जजेस बहाल हुए थे, तो जब ये पाकिस्तान की आवाम और तमाम सियासी जमातों के कारकुन जब इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो मेरे ख्याल से उससे पहले वज़ीर आज़म साहब जो होंगे
یہ بنی گالا میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ یہ شاید ملک سے بھی باہر چلے گئے۔ اچھا یہ تو چلیں آپ کے سیاسی بیان سے یہ چیز ضرور لگ رہی ہے کہ آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ ہیں، بڑا ریلائی کر رہے ہیں جی لاہور جلسے کے اوپر آنے والے نمبرز میں۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے خیال میں ایک بڑی مشکل گیم میں خود کو آپ انوالو کر رہے ہیں، کیونکہ فوراً کمپیریزن جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کے واپسی والے جلسے سے اور عمران خان صاحب کے 2011 والے جلسے سے ہوگا۔ خیر اینی اس سارے معاملے میں اس طرف وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ یہاں بچے باہر نکل رہے ہیں، ریلیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، آپ کی قیادت کی جانب سے بھی کوئی بات نہیں کی جا رہی، بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ تو اس کا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے بعد میں؟ یہ حکومت کرونا کے مریضوں کو وینٹیلیٹرز پہ جو بیچارے ہیں ان کو آکسیجن تو مہیا نہیں کر رہی، اپنا کام ان سے ہوتا نہیں ہے۔ آج تک انہوں نے کرونا کے شعبے میں آج تک انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، اور پشاور کا جو سانحہ ہے وہ تو ایک بدترین سانحہ ہے اور حکومت کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کو سوائے اپوزیشن کے انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانے کے اور ان کو جیلوں میں بھیجنے کے، انہوں نے پاکستان کی عوام کے فلاح کے لیے کچھ نہیں کیا، چاہے وہ کرونا ہی کیوں نہ۔ اچھا محسن صاحب، بس آخر میں یہ بتا کہ آپ لوگوں کے پاس استعفوں کے علاوہ اور کیا آپشن ایسا ہے جو کہ زیر غور ہے، اور کیا اگر ایسی آپشن کوئی سامنے آتی بھی ہے یا کوئی اور آپشن جو کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں، اس پہ کیا تمام جماعتیں متفق ہیں یا ہوں گی؟ یہ آج ہونے والے اجلاس میں آپ کو سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہاں پہ باہمی مشاورت کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے، اور اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا پاکستان کی عوام کو بھی اور حکومت کو بھی کہ تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ لیکن جو بھی اکثریتی رائے ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے تمام اپوزیشن کے جماعتوں کی کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے، اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرنے کا، اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرنے کا جو وقت ہے وہ جا چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ محسن شاہ نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور لاہور جلسے پہ ڈیفینیٹلی جی بہت ریلائی کر رہی ہے اور ایک بڑے مشکل مقابلے میں خود کو انوالو کر رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، گل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ گل صاحب وقت دینے کے لیے۔ گل صاحب، پی ڈی ایم بزد ہے، ابھی ہماری بات بھی ہو رہی ہے، کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن وہ بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں لاہور جلسے پہ اور ریلائی بھی اس پہ کر رہے ہیں، اور وہ تو اپنا فیصلہ واپس نہیں لے رہے، تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے، اور اسپیشلی اس میں مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر، وہ بند گلی میں ہیں، بے روزگار ہیں، کرپشن کی ہوئی ہے، ان کے تمام کی اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں، نیب میں، کسی کے اوپر ریفرنس فائل ہے، کسی کو سزا ہوئی ہے، کسی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ ان کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی ہے، کیونکہ انہوں نے جو اتنے سال گاجریں کھائی ہوئی ہیں، اب ان کے پیٹ میں اس کی درد ہونے کا ٹائم ہوا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان جو ہیں ان کی حکومت کنٹینیو رہی تو ملک کے اندر ان کو مزید کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملنا، اور انہوں نے جو پبلک کے پیسے سے کھانچے لگائے ہوئے تھے وہ اب ان کو دوبارہ میسر نہیں آنے۔ دوسرا، انہوں نے پہلے کرونا میں ملکی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی، جو یہ اللہ کے حکم سے ناکام ہوئے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی وزڈم، حکمت عملی اور اللہ کی رحمت سے ہم اس میں سے نکل آئے، اور آج پاکستان کی اکانومی واپس ٹریک پہ اوپر ہے۔ جب پوری دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی ہے تو پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے۔ اب یہ فرسٹریٹڈ ہیں، یہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں فرسٹریشن میں کہ انہیں کسی بھی صورت این آر او ملے، لیکن انشاءاللہ نہ انہیں این آر او ملے گا اور نہ ہی ہم انہیں سیاسی شہید ہونے کا موقع دیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن شہباز صاحب، اگر جو ان کا آنے والا پی ڈی ایم کا جو جلسہ بھی ہے جو کہ 13 دسمبر کو بھی ہونا جا رہا ہے، اس کی والے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بڑی جارحانہ قسم کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ جیسے ہم قمر زمان کارا صاحب کی بات کر لیں، انہوں نے بولا کہ جی ایک تو جلسہ ہوگا، جلسے میں جھنڈا ہوگا، جھنڈے میں ڈنڈا بھی ہوگا، تو خدا نہ خواستہ اگر ایسے کچھ حالات ہوتے ہیں تو ان حالات سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک قمر زمان کائرہ صاحب کا بیان ہے کہ جھنڈے کے ساتھ ڈنڈا بھی ہوگا، یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جوتے مارنے کی سیاست میں آ کے اور کھانے کی۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب ان کی حکومتیں جس طرح کے سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں، ہم وہ سیاسی ہتھ کنڈے استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں، جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے اوپر کاروائی ہوگی، لیکن انہیں جلسہ کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ تو ان کو ڈنڈے اور جھنڈے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بندے بتانے کی ضرورت ہے۔
تو یہ ڈنڈے اور جھنڈوں کے اوپر نہ چڑھ کے بیٹھیں, یہ بندے ڈھونڈیں جو کہ ان کو نہیں ملتے. جب بلاول زرداری قاہرہ صاحب کے گھر سے گجرانوالہ جلسہ پہ گئے تھے تو ٹوٹل 37 بندے تھے ساتھ. تو جھنڈے اور ڈنڈے تو یہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آئیں گے. مہربانی کر کے ان جھنڈوں اور ڈنڈوں کو پکڑنے والے بندے بھی کہیں سے لے آئیں. یہ نہ ہو ورنہ کہ ایک انہوں نے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہو دونوں میں اور ایک منہ میں پکڑ کے کھڑے ہوں. تو یہ نہ ہو کہ 3 جھنڈے ایک بندے نے پکڑے ہوں پھر بعد میں دکھانے کے لیے. تو بندوں کا انتظام کریں. تو ویسے وہی بات ہے, اگر اس قسم کے آبویسلی یہ بھی ایک بڑا پرووکنگ سا بیان ہے, اپوزیشن اس کو ایز اے چیلنج بھی لے سکتی ہے, بٹ چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ آگے بڑھتے ہیں. اگر وہ بندے زیادہ لے آتے ہیں اور حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ جی آپ نے ایس او پیز پہ تو عمل درآمد کیا ہی نہیں, تو وہ کیسے کروائیں گے آپ؟ اور اگر ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا کوئی گرفتاری, کوئی مقدمات وغیرہ کا بھی آپشن ہے؟ دیکھیے یہ سب کے سامنے ہے جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں, کہ اللہ نے کرم کیا ہم پہلی ویو میں سے نکل آئے, لیکن آج دوبارہ انفیکشن ریٹ بہت ہائی ہے, ہاسپٹلز کے اوپر بہت شدید پریشر ہے. 80% کے قریب تمام بڑے شہروں میں, کچھ میں اس سے بھی زیادہ, جو کریٹیکل کیئر کے یا جو کووڈ کے پیشنٹس کے لیے جو بیڈز ہیں کریٹیکل کیئر میں, وہ تقریباً اس کی کیپیسٹی 80% پہ جا رہی ہے. اور ہمارے پاس بہت کم مارجن ہے اب ہاسپٹلس میں. اور پھر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو سلوٹ ہے کہ وہ کتنے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر بھی یہ انفلکس بڑھے گا. تو ہمیں ایس او پیز پہ بھی عمل کرنا ہے, ہمیں مل کے ایز اے قوم اس میں سے نکلنا. لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے پشاور میں جلسہ ہوا, کوئٹہ میں ہوا, کراچی میں ہوا, ملتان میں ہوا. ان جلسوں کے بعد کہ آپ نمبر دیکھ لیجئے, فگر دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کس طریقے سے کرونا میں رائز آیا ہے ان شہروں میں. اب یہ لاہور میں ایک دن کا جلسہ نہیں, بلکہ کیونکہ ان کے پاس لوگ نہیں آ رہے تو یہ ہر روز تھوڑے تھوڑے لوگ کہیں نہ کہیں اکٹھے کرتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہوں گے مریم صفدر ہر روز جلسیاں کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو یہ انہوں نے ایک ایکٹیویٹی شروع کر رکھی ہے. 13 تک یہ وہاں پر لاہور میں شدید ترین کورونا پھیلانے کا انتظام کر رہی ہیں. اور ان لوگوں کو کچھ خوف خدا ہونا چاہیے, نہیں تو عوام کا خوف ہونا چاہیے. یہ 1-2 مہینے اگر یہ کووڈ کے رک لیتے, ویکسین آ جاتی, حالات بہتر ہوتے تو پھر یہ جلسے کرتے. لیکن بہرحال اب انہوں نے کیونکہ یہ چوز کیا ہے تو عوام کو نظر آ رہا ہے کہ کون عوام کے مفاد کی بات کر رہا ہے اور کون صرف اپنے این آر او کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو عوام انہیں خوب سبق سکھائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. شہباز کے ساتھ موجود تھے. آدھے لاہور کو کرونا لگانے کا پلان ہے جی اپوزیشن کا ان کے مطابق, اور اپوزیشن کے اس پلان میں ڈیفینیٹلی ایک مطلب خدا لگتی بات ہے, انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس وقت. چاہے جو بھی جلسے جلوس کر رہا ہے, گیدرنگز کر رہا ہے, کارنر میٹنگز کر رہا ہے, چاہے وہ حکومتی لوگ ہیں, حکومتی اتحادی لوگ ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں, وہ سب ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. بالکل شفاعت, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں جو ہمارے اسپتال ہیں ان پر پریشرز بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور اس صورتحال میں جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں, جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, ان کے جلسوں اور ریلیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس او پی سے عمل درآمد بھی نہیں کیا جا رہا, اور نہ ہی جو سیاسی رہنما ہے وہ کارکنوں کو ایس او پیز کی تلقین بھی کریں کہ نہیں بھی آپ ماسک لگائیں. خود تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچنگ ماسک بھی لگائے ہوئے, ڈیزائنر ماسک لگائے ہوئے, لیکن سم ہاؤ تلقین شفاعت نہیں کی جا رہی کہ آپ بھی ماسک پہنیں, آپ بھی ہاتھ سینیٹائز کریں اور سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں, فزیکل ڈسٹینس کو مینٹین کریں. ایگزیکٹلی جی. اور کہا جاتا ہے جی کارکن میرے بچے ہیں, بڑی اچھی بات ہے جی, آپ اون کرتے ہیں اپنے کارکنوں کو, بالکل ہونا چاہیے, کارکنوں کو نزدیک رہنا چاہیے سیاسی قیادت کے, لیکن ساتھ میں ان کی صحت کا خیال رکھنا. اگر وہ لوگ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ایک پوری پبلک, ایک پورا جو جلوس ہے وہ کسی وبا میں متاثر ہو سکتا ہے, تو پھر ان بچوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. ان کو اپنا بچہ بھی سمجھنا چاہیے. ایک پیکج ہم نے تیار کیا اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز کی گاڑی پہ کل شفاعت جو ان کی کارکن ہیں انہوں نے جو پھول نچھاور کیے, تو پھول کے ساتھ جو نوٹ پہ نچھاور کیے وہ نوٹ نکلے جعلی. 50 روپے کے جعلی نوٹ جناب نچھاور کیے گئے. یہ جعلی نوٹ مریم نواز کی جو گاڑی ہے اس پہ شاد باغ سے شادرے جاتے ہوئے نچھاور کیے گئے. اچھا یہ دیکھیں نا, آپ کے آئیڈیا بڑا اچھا تھا, اگین آئیڈیا کے نمبر پورے ہیں جی, لیکن وہ آخر میں ایگزیکیوشن میں تھوڑا فلا ہو گیا. لیکن آبویسلی یار کیوں 50 روپے کا مذاق ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو بھی جس نے یہ سوچا ہوگا اس نے کہا میں بجائے اس کے 5000 روپے ضائع کروں,
یا میں 50 روپے ضائع کروں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں دیکھیں جو گاڑی میں سے انہوں نے تصویر کھینچی تو بعد مجھے لگا شاید 10 روپے کا نوٹ ہے. میں نے کہا چلو 10 روپے کے نوٹ جعلی پھینکے تو چلو کوئی بات نہیں, لیکن جب میں نے 50 روپے کا نوٹ جعلی دیکھا تو مجھے دکھ لگا. آپ کو یہ لگا کہ یہ زیادتی ہوئی, یہ زیادتی ہوئی نا, مطلب توقعات بڑھ جاتی ہیں شفاعت. یس بالکل. تو یہ آپ کو دیکھیں نا, آپ اکانومی سوچیں نا کہ انہوں نے 5000 روپے جو ویل پہ ایک لٹانے تھے وہ نظر بھی نہیں آنے تھے, 50 روپے غم غائب. لیکن اب انہوں نے کم سے کم انہیں 5000 روپے میں آپ سوچیں کم سے کم کوئی اگر کاغذ کے حساب سے کوانٹٹی سے بات کریں کوئی 10 کلو کاغذ انہوں نے یقیناً جو ہے وہ. یہ شباب میں اس ماحولیاتی آلودگی کے سخت خلاف ہوں. مطلب یہ انہوں نے بڑی غلط چیز کی. ایک چیز پہلی بات یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن سم ہاؤ شی واز کنٹینیوسلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی جعلی حکومت, جعلی حکومت, جعلی حکومت, جعلی حکومت. تو جہاں پہ وہ جعلی حکومت کی بات کری تھی باہر نکلے تو دیکھیں وہاں پر جعلی نوٹ لوگوں نے ان پہ نشاور کرنا شروع کر دیا. تو میرے خیال سے لیکن شفاعت جعلی نوٹ بھی دیکھیں مفت کے نہیں آتے, اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. کم پیسے خرچ ہے نا, کم خرچ والا یہ والا سین ہو گیا. تو بجٹ کم تھا. اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جناب یہ ایم این اے ملک ریاض صاحب ان کے گھر سے جو ہے یہ نوٹ, ان کے گھر کی چھت سے نوٹ جو ہے وہ پھینکے گئے اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس. اور یہ جناب وہ ساری صورتحال. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ کارکن جن کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نوٹ ہی پھینک رہے ہیں, وہ نوٹ اٹھا کے جب جا رہے ہیں تو ان کو اس نوٹ پہ پورا ویسے لکھا ہونا چاہیے تھا لالچ بری بلا ہے. لالچ بری بلا ہے. کورونا بھی مل گیا تھا, جعلی نوٹ بھی مل گیا, کک نہیں لیا. تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب بات دیکھیں اس طرح کی تمام تو صورتحال میں نا پھر ہم دیکھتے ہیں بڑی زبردست قسم کی اور بڑی فنی قسم کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آتی ہیں, اور دوسری جو پارٹیز ہیں ان کو موقع بھی مل جاتا ہے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دینے کا. تو وفاقی وزیر مراد سعید صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا اور اپنی ٹویٹ میں انہوں نے بولا کہ مریم کے فونٹ جعلی, نمائندوں کے نوٹ جعلی, ابا جی کی رپورٹ جعلی, چچا کے ثبوت جعلی. تو یہ ٹویٹ کی وفاقی وزیر مراد سعید نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نے بھی دیکھا شفاعت کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. جی جناب, گل صاحب نے بھی اضافہ کیا اور کہا کہ جی منی لانڈرنگ کے اونٹ بھی جعلی, قطری شہزادے جعلی, ٹرسٹ ڈیڈ جعلی. تو یہ جناب ہمارے منسٹر برائے میرے خیال میں مواصلات ہیں اور جو ہیں شہباز گل صاحب جو کہ معاون خصوصی ہیں. تو یہ ان کی آپس میں سوشل میڈیا پہ ہر کسی کھٹپٹ ہے, وہ عذرائن اس قسم کی ٹویٹ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. چھوٹا سا بریک لے لیں شفاعت, لیکن اس سے پہلے اچھی سی بریکنگ اپنے ناظرین کو دیتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں 5 دہائیوں کے بعد پانی کے 2 بڑے ذخائر بن رہے ہیں. منگلا اور تربیلا ڈیم کے بعد موہمن اور بھاشا بڑے ڈیم ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں موہمن اور بھاشا ڈیم کی تعمیرات سے متعلق ویڈیو بھی شیئر کی. تو جناب اب میرے خیال میں لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. معاشرے میں ہر روز اس قسم کی خبریں آتی ہیں اور ہمارے سامنے بھی آتی ہیں, اور ہمیں اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ان خبروں کو رکھنا پڑتا ہے جن کو ذہن کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ رشتے جو کہ ہمارے معاشرے میں تقدس کا ایک معیار ہے, محبت کا ایک معیار ہے, وہ رشتے چاہے وہ باپ اور بیٹے کا یا باپ کا اور بچوں کا رشتہ ہو, ماں کا یا بچوں کا رشتہ ہو, یا بیٹوں کا بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہو, چاہے وہ بھائیوں کا آپس میں رشتہ ہو, چاہے وہ بہنوں کا آپس میں رشتہ ہو. ان رشتوں میں ایک حد تک ہی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن آئے روز اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ اب اپنی حدود بھولتا جا رہا ہے. بالکل شفاعت, جیسے کل ہم نے پتوں کی بات کی کہ کل پتوں کی میں کس طریقے سے ایک باپ نے اپنے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا. تو اب جو آج ہم آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہے ہیں وہ شیخو پورہ سے ہے کہ شیخو پورہ کے گاؤں مدار میں بھی گھریلو جھگڑے پر ناخواہ بیٹے نے بیوی کے ساتھ مل کر اپنے بوڑھے ماں باپ اپنے بھائی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی, لیکن اس سے اس کا دل نہیں بھرا. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے ان سب کو گھر میں رکھ کے باہر گھر کو تالا لگا دیا اور وہ لوگ اندر جلتے رہے. ان کے شور کی وجہ سے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے گھر کے اندر کودے, انہوں نے وہاں کا دروازہ توڑا, ان کو اسپتال میں تو منتقل کر دیا گیا, لیکن ان کی جو جسم کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ جل چکا ہے. اور اب جو ان کی حالت ہے شفاعت, یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تشویشناک ہے. اور جو وہاں پہ جو عینی شاہدین کے مطابق جو ملزم راشد ہے جس نے یہ نہایت افسوسناک حرکت کی ہے, جو یہ بدبخت شخص ہے, یہ آگ لگانے کے بعد مطمئن ہو کے اپنے بیوی کے ہمراہ موقع سے فرار بھی ہو گیا. جی جناب, اہل علاقہ نے ماں باپ کی چیخو پکار سننے کے بعد دیواریں پھلانگ کر سب کو باہر نکالا, لیکن ایک وجہ یہ بھی ان لوگوں کے زیادہ برن کی اور ان کی چوٹوں کی بنی کیونکہ جو لوکل DH کی اسپتال ہے شیخو پورہ کا,
وہاں پہ برن یونٹ فعال نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو لاہور منتقل کرنا پڑا. اور پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق ساس اور بہو میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عائشہ صاحبہ موجود ہیں کہ کاؤنسلر ہیں سماجی مسائل کی، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ میں وقت دینے کے لیے. پہلے تو میرے خیال میں سب سے پہلے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم بطور معاشرہ برداشت ختم کیوں کرتے جا رہے ہیں اپنے اندر سے، اور آئے روز اس قسم کے واقعات سامنے آنے کی وجہ کیا صرف ہمارے اپنے رویے ہیں یا اس میں اور بھی بہت سارے ادر ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ ہاں جی، جو انسیڈنٹ ابھی شیخوپورہ میں ہوا ہے اور جو پتوکی میں بھی آپ جو انسیڈنٹس کو جن کو مینشن کر رہے ہیں، یہ دماغی ذہنی دباؤ، ذہنی افسردگی کی وجہ سے آئی بلیو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ازدواجی الجھنیں، معاشری پریشانیاں، کاروباری کی پریشانیاں، کام کاج کی پریشانیاں، all of these things come together to have an impact on a person's mental state, on their on the way they think, on the way they اس feel. قسم کے ڈپریشن میں، اسٹریس میں آدھے زیادہ پاکستان مبتلا ہوگا. میرے خیال میں شاید اگر دیکھا جائے تو شاید ہر گھر میں 2 سے 3 افراد ایسے ہیں جو کہ ڈپریشن میں اور اسٹریس میں مبتلا رہتے ہیں. بالکل. تو کیسے اس کو مطلب معاشرے میں سے جو عمومی طور پہ یہ جو ڈپریشن کا تاثر ہے، اس کو کیسے ہم اپنی لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی لا کے کیا کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. پہلے تو ایک چیز اٹس ورتھ مینشننگ کہ مینٹل ہیلتھ ہیلپ ایک سرٹن کلاس کو اویلیبل ہے. فار دا ریلیٹیولی جو ہمارے ذرا لوور طبقے سے لوگ ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں فار ایگزامپل، ان کے لیے یہی میں عرض کرنا چاہوں گی کہ دیر نیڈس ٹو بی اے چینج ان دا وے وی ڈیل ود آر فیملی یونٹ. ہم لوگ بہت ایک کلیکٹیوسٹ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کی انٹر ڈپینڈنسی اپنے ماں باپ پہ، اپنے آپ اپنے بہن بھائیوں پہ بہت زیادہ ہے، اینڈ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا عائشہ، لیکن ہم جیسے بھی آپ نے ڈپریشن کی بات کی، ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں گاؤں دیہات میں دیکھیں، یہ جو وینٹ آؤٹ ہم کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ہم اس کو شدت پسندی کی صورت میں ہی کیوں باہر نکالتے ہیں؟ جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جی خواتین کو جلا دیا جاتا تھا کہ جی تم جہیز پورا نہیں لے کر آئی، تم جہیز صحیح نہیں لے کر آئی. میاں کے ساتھ اگر لڑائی ہوگی تو میاں کے پاس ریزن ہوتی تھی، اس نے میرے سے بدتمیزی کی، میں نے اس کو مار دیا. یہ لیکن جس طریقے سے ماں باپ پہ جس شخص نے، بدبخت شخص نے ان کو جلایا اور اس کے بعد ان کو لاک کر کے چلا گیا اور بڑی تشویشناک حالت میں وہ لاہور میں بیٹھے، تو یہ کیا ریزن ہے؟ مطلب اتنی شدت پسندی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو اویئرنیس جو ہے مینٹل ہیلتھ کے اراؤنڈ مینٹل ہیلتھ، اراؤنڈ مینٹل النس، ذہنی دباؤ جس کو بولتے ہیں، وہ از ویری لمیٹڈ ان پاکستان. یہ اویئرنیس جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں نہیں دی جاتی. اس کو کیور کرنا یا اس سے ڈیل کرنا بھی نہیں سکھایا جاتا. آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو سالو کرنا نہیں سکھایا جاتا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایک بہت ایکسٹریم انسیڈنٹ ہے. اس طرح کہ آپ کو بہت سے سوسائڈ کے کیسز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کیس میں دس از اے کرائم، کسی کو ہرٹ کیا گیا ہے. اکثر لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، بچوں کا قتل ہو جاتا ہے، بچیوں کا قتل ہو جاتا ہے، اینڈ وائلنس کریٹ ہو جاتی ہے جب یہ ڈیفینیٹلی جی، کیونکہ معاشرہ عمومی طور پہ عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے، تو اس قسم کے واقعات بار بار رونما ہو رہے ہیں، اور اویئرنیس، مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جی عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ جو کہ کاؤنسلر ہیں سماجی مسائل کی، اور وہ اس حوالے سے ہم اپنے خیالات ایک اور بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم آرگیو نہیں کر سکتے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ اگلے کو مارنے لگ جاؤ، اور یہی کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سردیوں کی بڑی بڑی زبردست قسم کی سوغاتیں ہیں. جہاں پر سردیوں میں ہم دھوپ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے شفاعت، یہاں تو ہونے چاہیے کنو اور کالا نمک. لیکن جب شام میں ٹھنڈ پڑی ہوتی ہے نا، پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ گرما گرم سنگھاڑیوں کو بھی کھائیں آپ نے سنگھاڑی؟ جی، جو لاہور کے رہنے اور لاہور جانے والے لوگ ہیں وہ تو اس سے واقف ہے، پنجاب کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی واقف ہیں.
یہاں ذرا نسبتاً قدرے ذرا اس نوعیت کے سنگھاڑے نہیں ہیں جس طرح ویسے ملتے ہیں یہاں پہ بھی ہیں، لیکن اس نوعیت کے اور اس طرح سے نہیں ملتے جیسے ہم لاہور میں دیکھتے ہیں کہ جناب آپ نیلا گنبد پہ آپ نے گاڑی روکی اور جیسے ہی آپ انارکلی کی طرف جانے لگے تو راستے میں 3-4 لگی ہوتے تھے. لیکن ہمارے کیمرہ مین صاحب نے ابھی میں جیسے دیکھا نا، مجھے لگتا ہے نہیں یہاں پہ بھی سنگھاڑوں کی گیم بہت زیادہ آن ہے. علی حسن ہمارے نمائندے انہوں نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پنجاب سے لے کر آتے ہیں لاہور سے اور ادھر کراچی میں بیچتے ہیں، 80 روپے کلو ملتا ہے، 100-120 روپے کلو بیچتے ہیں. سنگھاڑا بہت اچھی چیز ہے، یہ جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کی ہڈی کے لیے یہ بہت اچھے ہیں. یہ پیٹ کو بہت مضبوط بناتے ہیں، طاقت بار چیز ہے یہ. سردیوں میں تو یہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، ریٹ ہو جاتے ہیں تھوڑے زیادہ اس کے، یہ تھوڑا پھل اچھا ہے. یہ سنگھاڑے ابال کر کھائیں یا پھر مختلف ڈش بنائیں، اس انمول پھل کے فوائد بہت سے ہیں. مارکیٹ میں تو بہت مہنگے چل رہی ہے، ابھی یہ بھائی سے لیے 170 روپے 160 روپے کلو کیسے چل رہے ہیں مارکیٹ. شوقیہ بچے کھاتے ہیں، یہ شوق سے کھاتے ہیں یہ سبھی، تو تھوڑا بولتے ہیں کہ گرم ہے یہ، اس لیے کھا رہے ہیں بچے. سردی کا موسم ہے اور سنگھاڑے کھانے والوں کا رش بازاروں میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جس میں بچوں سے لے کر بزرگ بھی شامل ہیں. کیمرہ مین یعقوب کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. جناب سنگھاڑا ہے جناب، یہ سنگھاڑا اور اس کے بڑے فوائد ہیں. ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ موجود ہے، میرے خیال میں معروف ہربلسٹ نے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تو بلقیس صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے ذرا بتائیے سنگھاڑا، ایک تو آپ سے پہلے ایک آلریڈی یہاں پہ علی حسن نے ایک ایکسپرٹ کو لیا تھا، ان سے پوچھا وہ جو سنگھاڑے فروخت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جوڑوں کے درد کے لیے اور کمر کی ہڈی کے لیے بڑا مفید ہے. تو آپ بتائیں اس کے علاوہ صحت کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے؟ سنگھاڑے کے بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ سنگھاڑا پھل جو ہے، یا آپ اس کو سبزی کہیں یا پھل کہیں، اس میں بہت بڑی بحث ہوتی ہے، لیکن یہ فل لوڈڈ ہے ہر اس نیوٹرینٹ سے، ہر اس وائٹامن سے، ہر اس منرل سے. اگر ہم منرلز کی بات کریں تو میگنیشیم، پوٹیشیم، کاپر، زنک، کیلشیم اس میں بہت زیادہ ہے. اور پھر ہم لوگ اگر وائٹامنس کی بات کریں تو وائٹامن بی کی پوری رینج اس میں زیادہ ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس میں فائبر ہے، اس میں کاربس ہے. یہ فل لوڈڈ ایسا ملٹی وائٹامن ہے جو ہم نیچروپیتھ کی ہر اس چیز پہ مدد کرتا ہے. اگر ہم بونز اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی دوا بناتے ہیں، بونز اسٹرانگ کرنے کی دوا بناتے ہیں، تو ہمارا پہلا انگریڈینٹ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ سنگھاڑے، چیسنٹ ہوتا ہے. اور اگر ہم دانتوں کے لیے کوئی اچھی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے پہلا انگریڈینٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس سنگھاڑے ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں یا انفرٹیلیٹی کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے پہلا اہم انگریڈینٹ. اچھا بلقیس صاحب ایک بات تو بتائیں، کھاڑا تو سردیوں کی سوغات ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو خشک کر کے باقی موسموں میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سنگھاڑے کو آپ گھر میں بھی خشک کر سکتے ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس کو ہلکا سا ابال لیں. ابالنے کے بعد آپ اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ اتار دیں. اتارنے کے بعد اس کو کدوکش کریں. کدوکش کرنے کے بعد آپ اس کو ایسی جگہ سکھائیں کہ چاروں طرف ہوا آ رہی ہو اور آپ اس کو ململ کے کپڑے میں ہلکا سا پھیلا کے چاروں طرف سے باندھ دیں. اوپر سے بھی ہوا، نیچے سے بھی ہوا، ہر طرف سے سورج جو ہے انڈائریکٹ آ رہا ہو. اور اس کو آپ شفل یعنی کہ دن میں 3-4 دفعہ اوپر نیچے کرتے رہیں تو بہترین سنگھاڑا جس کے نیوٹرنٹ ویلیو ضائع نہیں ہوئی ہوگی وہ آپ سکھا لیں گے. اس کے بعد آپ اس کو ایئر ٹائٹ باٹل میں ڈال دیں اور آپ اس کو ڈیپ فریزر میں رکھ دیں اور پورا سال استعمال کریں. اگر آپ سوکھا ہوا سنگھاڑے کا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں تو بہترین طریقہ ہے کہ بچوں کو 1/4 ٹی اسپون دودھ میں ڈال کے دیں. بڑے جو ہیں 1 ٹیبل اسپون تک دن میں 2 بار دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو صاحب آپ یہ بتا دیں کہ بہت سارے سردیوں کے پھل ایسے ہیں جو کہ نہیں کھا سکتے کچھ لوگ، خاص طور پہ سٹرس جن میں ہوتا ہے وہ ذرا ہائی بلڈ پریشر والے ذرا اوائڈ کرتے ہیں. اسی طرح جو ڈائبیٹک ہیں وہ لوگ بھی ذرا اوائڈ کرتے ہیں. تو سنگھاڑے میں کوئی ایسی اس قسم کی کوئی تمیز ہے کہ وہ فلاں لوگ نہیں کھا سکتے؟ سنگھاڑے میں بہت طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ لوگ جو بہت زیادہ سیویئر کانسٹیپیٹڈ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ سنگھاڑا نہیں استعمال کر سکتے. یا جو کڈنی ڈائلسس پہ ہیں یا کڈنی کے، کیونکہ اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ منرلز جو ہیں وہ کڈنی ڈیزیز کی وجہ سے آپ کو منع ہو. تو ایسے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے استعمال کیجیے گا، کیونکہ یہ بعض اوقات جو کانسٹیپیٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا کانسٹیپیشن زیادہ ہو سکتا ہے. تو دیکھ بھال کے احتیاط سے قلیل مقدار میں. صحیح، بہت شکریہ جی. ڈاکٹر بلقیس موجود مدیحہ، انہوں نے سنگھاڑے کے اتنے فائدے بتا دیے، میں تو آج سے اس کو سنگھاڑا صاحب کہا کروں گا
مطلب باقی عزت بڑھ گئی ہے بہت یہ تو، ورنہ ہم تو مطلب انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے اس کو. اور آپ لاہور کی اتنی بات کہتے ہیں، لاہور میں سنگھاڑے کو لے کے بڑی جھکتے ہوئے میں آپ کو بریک میں بتاؤں گی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. 8 تاریخ ہے جناب، اور جیسے کہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی بڑی بیٹھک ہو رہی ہے اپوزیشن کے، اور وہ آگے کا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے بہت بات کر لی، اب ہم بات نہیں کریں. لیکن پتہ ہے سارا دن میں شفاعت اس حوالے سے بات ہوگی. ہاں تو لوگوں کو کیونکہ یا آر ہوگا یا پار ہوگا. آر یا پار. آر کا مطلب اسی طرف کھڑے رہیں گے، جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں گے. پار کا مطلب ہے کہ ویسے ہی چلتا رہے گا سب کچھ، لیکن بہرحال ایجیٹیشن مزید تھوڑی سی بڑھ جائے گی. اب ذرا برطانیہ والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے. کیا ہے خوشخبری؟ پہلے ہی بتا دیں. نہیں شفاعت، اس کے لیے یہ تو ہم پہلے ٹاپ سٹوریز بتائیں گے، پھر ہم بتائیں گے خوشخبری کیا برطانیہ کے لوگوں کے. نہیں شفاعت، پہلے ٹاپ سٹوریز. ہاں پہلے ٹاپ سٹوریز. تو جناب کورونا وائرس کے حوالے سے اچھی خبر ہے لیکن برطانیہ والوں کے لیے، اور وہ ہے کہ وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی کھیپ لندن پہنچ گئی ہے جی. اور امریکی کمپنی بایون ٹیک اور فائزر کی جانب سے جو یہ ویکسین ہے تیار کر کے اب لندن کے اسپتال میں -73 ڈگری پر سٹور کر دی گئی ہے. اور سب سے بہترین خبر یہ ہے کہ آج سے یہ ویکسین لگانے کا عمل بھی شروع ہوگا، اور برطانیہ میں پہلے مرحلے میں جو ان کے ہیلتھ ورکرز ہیں اور 80 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں، ان کو کورونا کی ویکسین جو ہیں وہ لگائی جائیں گی. اور برطانیہ نے فائزر کمپنی کو 4 کروڑ ویکسین کا آلریڈی آرڈر دیا ہوا ہے، اور برطانیہ کورونا ویکسین استعمال کرنے والا پہلا ملک اس کے ساتھ یہ بن جائے گا. برطانیہ میں کورونا سے مزید 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران، اور سعودی عرب نے بھی آئندہ چند ہفتوں میں ویکسین لگانے کا عندیہ دے دیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق فائزر کمپنی کی ویکسین جلد سعودی عرب بھی پہنچ جائے گی، اور ادھر دنیا بھر میں کورونا کا وار برقرار ہے. متاثرین کی تعداد 6 کروڑ 73 لاکھ ہو چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 15,41,000 تک جا پہنچی ہے. دوسری جانب شفاعت، اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں جو سچویشن ہے وہ بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. وہاں پہ جو کرونا کی دوسری لہر آئی اس نے تباہی مچا دی، اور ایک ہی دن میں 2.5 لاکھ سے زائد کیسز صرف وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں. مختلف ریاستوں میں اگر دیکھیں تو مریضوں سے اسپتال بھر گئے ہیں، اور امریکہ میں متاثرین کی جو اب کل تعداد ہے وہ 1.5 کروڑ سے بڑھ گئی ہے، اور جو وہاں پہ جو ہلاکتیں ہیں وہ 2,88,000 ہو گئی. یعنی کہ جو بھی سچویشن، جو ریشیو وہاں پہ چل رہا ہے شفاعت، خدا نہ خواستہ اس طرح ہو کہ امریکہ میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد 3 لاکھ ہو جائے. اسی حوالے سے جناب ہم چلتے ہیں اپنے نمائندے ظاہر کی طرف، ان سے ذرا جانتے ہیں اس ساری صورتحال سے متعلق. زاہد، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ ویکسین کیسے دی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے ویکسین کن کو مل رہی ہے؟ جی بالکل، آج سے برطانیہ کی تاریخ کے سب سے بڑے ویکسینیشن پروگرام کا آغاز ہوگا، جس میں پہلے مرحلے میں شامل افراد کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی. اس ویکسین پروگرام کے لیے 50 اسپتالوں کا انتخاب کیا گیا ہے، اور ان تمام اسپتالوں میں ویکسین پہنچا کر لوگوں کو لگانے کا عمل آج سے شروع کر دیا جائے گا. یہ ویکسین جو ہے وہ 2 ڈوز میں دی جائے گی، اور برطانیہ جو ہے وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے اس ویکسین کو باقاعدہ منظوری کے بعد اس کے بڑے پیمانے پر استعمال کی اجازت دی ہے. اچھا زاہد، یہ بتائے گا کہ کورونا ویکسین لگوانا یہاں پہ لازمی قرار دیا گیا ہے؟ جی، پہلے مرحلے میں کیئر ہومز میں مقیم عمر رسیدہ افراد اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کو یہ ویکسین لگائی جائے گی. پھر دوسرے مرحلے میں 80 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان سمیت فرنٹ لائن اور سوشل کیئر ورکرز کو جو ہے وہ یہ ویکسین لگائی جائے گی، اور اس طرح پھر اوپر سے لے کر نیچے تک عمر کے حساب سے جو ہے یہ ویکسین جو ہے وہ لوگوں کو لگائی جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیسے شناخت ہوگی کہ جی ان لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے؟ کیا کوئی ٹیگنگ ہوگی، کوئی عام بینڈز دیے جائیں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ جی، کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوانا لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے، مگر جو لوگ ویکسین لگوائیں گے انہیں تصدیق کے طور پر باقاعدہ ایک کارڈ جاری کیا جائے گا، جسے وہ دکھا کر اپنی نقل و حرکت جو ہے وہ جاری رکھ سکیں گے. تاہم جو لوگ کرونا ویکسین نہیں لگوائیں گے انہیں باہر نکلنے میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اچھا زاہد بتائے گا کہ اس ویکسین کی منظوری سے پہلے ٹرائلز بھی کی گئی تھیں، تو کتنے لوگوں نے ان ٹرائلز میں حصہ لیا تھا؟ جی بالکل ٹرائلز کے حوالے سے اس ویکسین کی بڑے پیمانے پر ٹرائلز کی گئی ہے، جس میں 6 لاکھ سے زائد برطانوی رضاکاروں نے حصہ لیا تھا، جو کہ کسی بھی میڈیکل ٹرائل میں سب سے بڑا ریکارڈ ہے.
सही, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और एक बहुत ज़बरदस्त शफात आज बरतानिया की जानिब से, और बरतानिया के लोगों के लिए बड़ा अहम दिन है बिकॉज वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। सम हमने देखा SOP पे भी शफात अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं किया गया। लॉकडाउन वहाँ पर है जनाब, और इनफैक्ट पार्शल लॉकडाउन है, लोग बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो वैक्सीन आ गई है, सो आई एम श्योर लोगों के अंदर ना अब एतमाद भी होगा कि हाँ हम इससे फ़ाइट कर सकते हैं। जी जनाब, और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 4 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जानी है। लेट्स सी कि आइंदा आगे चल के ये वैक्सीन का मरहला कितना अरसे तक रहता है। लेकिन ये बात तय है और ये समझ में आ रहा है कि ये अब मामला चंद महीनों का या चंद सालों का नहीं है, ये मामला लंबा चलेगा और कोरोना बार बार आता रहेगा और बार बार इसके ख़िलाफ़ लोगों को इम्यूनाइज होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी, और मनशियात के हवाले से बात करते हैं। ये ऐसा जहर है जो हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और मुल्क का मुस्तकबिल, यानी ख़ास तौर पे वो यूथ जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है, वो इससे महफूज नहीं है। बिल्कुल शफात, यही सबसे अफसोसनाक और खौफनाक बात है कि जो जहर है ये हमारे तालीमी इदारों तक पहुँच गया है। हुकूमत इसके सद्देबाब के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए अहम इकदाम करने के हवाले से भी सोच रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ड्रग्स का मुकाबला करने के लिए वजारतों पर मुश्तमिल काउंसिल बनाने का भी ऐलान किया है और NF हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्ट लोगों को बुरा नहीं समझेंगे तो करप्शन नहीं रोकेगी और ड्रग्स और करप्शन के पैसे से इलेक्शन जीते गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क में 70 लाख अफराद मुनशियात के आदी हैं, यहाँ तक कि मुनशियात का कैंसर जो है वो तालीमी इदारों में जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पूरे मुआशरे को मुनशियात का मुकाबला करना होगा। पैसे से, ड्रग्स के पैसे से इलेक्शन भी जीते थे। साइलेंट किलर है ये, जो अब हमारे स्कूलों के अंदर भी चला गया और यूनिवर्सिटीज में भी चला गया। 70 लाख लोग पाकिस्तान में ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। सिर्फ ANF नहीं, पूरे माशरे को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल PRC रिहैबिलिटेशन सेंटर कराची, सरमद हक साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सरमद साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सरमद साहब ये कहेगा कि मुल्क में 70 लाख अफराद मुनशियात के आदी हैं और अब तो हम देखने के तालीमी इदारों तक ये जो जहर है ये पहुंच चुका है। आप क्या समझते हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए हंगामी बुनियादों पर हमें क्या करना होगा? अगर आप हंगामी हालात की या हंगामी सूरत हाल में इमीडिएट स्टेप्स की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो इमीडिएट स्टेप्स गवर्नमेंट लेवल पे शुरू होने हैं आपके। आप अगर रीच बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक, इदारों तक ये ड्रग्स पहुंच रहे हैं, तो वो रीच को किस तरह आपने कर्व करना है। अब ये इमीडिएट स्टेप जो है ये गवर्नमेंट के लेवल पे होगा। आपको फोर्सेस को इक्विप करना है कि वो हॉटस्पॉट्स पे जाएं, इस ड्रग इन्फ्लक्स को जो कि आ रहा है इन इंस्टीट्यूट्स तक, इन एरियाज तक, उसको किस तरह रोकना है। सो यहाँ कहीं ना कहीं आपको पेडलर्स को आइडेंटिफाई करके, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके वो रीच रोकनी है सिटी तक। और अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स गवर्नमेंट इस लेवल पे काफ़ी स्टेप्स का कहा गया है बट हुई नहीं है। साथ साथ आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को इक्विप करना है, अवेयरनेस देनी है कि ये किस तरह बीमारी फैलती है, क्या यूज़ जब लोग करते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है। प्रोफेशनल स्टाफ इंस्टीट्यूट्स को रखना है अपनी फैसिलिटीज़ में, ताकि अगर इस तरह के कोई केसेस हैं तो वो प्रोफेशनली आइडेंटिफाई करके बता सकें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकें और उनको फिर प्रोफेशनल हेल्प दी जाए। तो अगर इमीडिएट स्टेप्स की बात करें तो वो गवर्नमेंट के लेवल पे होंगे, वो इन ड्रग्स की रीच को रोकने के लेवल पे होंगे, ताकि ये एक सोसाइटी तक ये मेनस जो है, ये ड्रग्स की सारी सूरत हाल ना पहुंचे। अच्छा सरमद साहब, अब वज़ीर खान ने एक ऐलान किया है कि जी मुख्तलिफ वजारतों पर मुश्तमिल एक काउंसिल होगी। आपको लगता है कि इस तरह कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने से ड्रग्स के खिलाफ जो जंग है उसमें फ़ायदा हो सकता है? ऐसी सिचुएशंस काउंसिल बनने की बहुत अच्छा ऐलान है वज़ीर आज़म का। आई एम ग्लैड कि उन्होंने ये ऐलान अबाउट टाइम है कि ये इस तरह की कोई चीज़ बन जाए। लेकिन क्या उस काउंसिल में प्रोफेशनल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड लोग हैं? आपको गवर्नमेंट के लेवल पे, गवर्नमेंट को प्राइवेट और नॉन प्राइवेट सेक्टर्स में दोनों में वो स्पेशलिस्ट लोग ढूंढने हैं, प्रोफेशनल्स देखने हैं जो इस फील्ड में इस डिज़ीज़ को, क्योंकि हम इस नशे को नशे की बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं,
تو اس ڈیزیز کے پروفیشنل لوگ اس کاؤنسل کا حصہ بنیں تاکہ وہ میجرز، وہ طریقہ کار، وہ ٹریٹمنٹ میتھڈولوجیز انٹروڈیوس کی جائیں جو اس ڈیزیز کو کرب کرنے میں مدد دے سکیں، چاہے وہ ایڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ نشہ آور چیز کا ریچ روکنے دیں. تو وہ جو کاؤنسل ہے وہ بالکل ضروری ایک فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس میں پروفیشنل ٹیمز ہونی ہے. منسٹر سے نیچے یا ان سے نیچے، کیبنٹ سے نیچے آپ کے کن لوگوں کو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کاؤنسل میں انکلوڈ کریں تاکہ وہ اپروپریٹ میجرز لیے جائیں اس ڈرگ انفلکس کو روکنے کے لیے، لوگوں کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. تو وہ ایک پروفیشنل ٹیم کا کاؤنسل ہونا بہت اچھا. اس سے آپ بالکل صحیح بات ہے، اس میں اویئرنیس میں لے کے کافی کام ہوگا. لیکن اگر ہم نے سوسائٹی کی بات کریں تو سمجھ صاحب ہماری کلاس میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو ڈرگس ہیں، مختلف قسم کے جو نشے ہیں وہ بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں. ایز اے سوسائٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار کتنا زیادہ اہم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ جب ہم بات کرتے ہیں نشے کی بیماری کی تو بہت اسینشل انگریڈینٹ ہے معاشرہ، کیونکہ نشے کی بیماری کا جو ہم کہتے ہیں ایک تو بیماری یہ بچپن سے ہوتی ہے، سو بایو سائیکو سوشل فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں اس بیماری میں. بایولوجی مطلب جو آپ کو وراثت پہ ملی اپنے باپ داداؤں سے، سائیکو فیکٹرز جس طرح ایک انسان پرسیو کرتا ہے اپنی سراؤنڈنگ کو، اور پھر سوشل فیکٹرز جو اس کی سراؤنڈنگ ہے، اس کا گھر سے لے کے باہر جن لوگوں سے ملتا ہے اور جہاں جہاں وہ جاتا ہے. سو انوائرمنٹ سوسائٹی کے طور پہ اگر اویئرنیس زیادہ ہو، ہم بہت ڈرتے ہیں بات کرنے سے ڈرگس کے بارے میں، ہم سمجھتے ہیں اسٹگما ہے، بات کرنا بہت زیادہ ہو، اویئرنیس ہو، اینٹی ڈرگ کیمپینز ہو. سو اگر اویئرنیس پراپر لیول پہ دی جائے گی پیرنٹس کو، سوسائٹی کے لیول پہ، ٹیچرز کو، اسکولز کے لیول پہ، تو پریونشن پہ کام کیا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم ریلیشن شپس پہ کام کریں تو وہ ڈیزیز وہ ایک انسانی ریلیشن شپ جو گھر سے شروع ہوتے ہیں، وہ ریلیشن شپ آپ کے مثبت رہیں، آپ کا لوگوں کا ملنا جلنے کے ریلیشن شپ مثبت رہیں تو آپ غلط سراؤنڈنگس میں نہیں جاؤ گے. تو اگر پریونشن پہ ہم نشے کی بیماری کی بات کریں، پریونشن پہ کام کرنا ہے تو وہ بچپن سے ان ریلیشن شپ سے شروع ہوتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس جتنی اس بارے میں دی جائے اتنی بہتر ہے اس بیماری کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو اویئرنیس بھی، پریونشن پہ کام بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد ہم مہذب میں دیکھتے ہیں، ہمیشہ لوگ آپ کے اسٹیٹس میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص نشے کا عادی ہوتا ہے، آپ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے کے جاتے ہیں، اس کی پراپر اس کو ریہیب کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو ایسے فن سے انٹروڈیوس کراتے ہیں تاکہ وہ اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی جو کمی بیشی اس کو اپنی زندگی میں نظر آ رہی ہے وہ اس فن سے پورا کر لیں، جیسے میوزک، ڈانس، ایسی 100 قسم کی چیزیں ایکسٹرا کریکولر کی ایکٹیویٹی. جی جناب. اور یہ جو جتنے بھی فنون لطیفہ کے جتنے بھی جانرز ہیں، جتنی بھی اس کی شاخیں ہیں، یہ انسان کے اندر موجود لطیف جذبات کا اظہار ہے. دیٹس وائی یہ فنون لطیفہ ہے. تو اس میں موسیقی بھی ہے، اس میں سر بھی ہے، اس میں تال بھی ہے، گائکی بھی ہے، اور اس میں اپنے جذبات کا اظہار بصورت رقص بھی ہے، جو کہ ایک نہایت خوبصورت شکل ہے اپنے جذبات کے اظہار کی. اعضاء کی شاعری کہا جاتا ہے جناب رقص کو. اور کچھ اب چونکہ دور حاضر ہے تو جدید دور میں ہر چیز نئے ورژن کے ساتھ آتی ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں سے کیونکہ اب لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں تو اب میرے خیال میں فن کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایک جو ہے نا وہ پرائمری آبجیکٹو وہ ہوتا ہے کہ یار ہیلتھ امپروو ہو جائے. بالکل شفاعت، اب یہ ہیلتھ کا فیکٹر بھی اس میں آ گیا ہے. اور آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اسلام آباد کے رہائشی احمد مجتبیٰ صاحب، جو کہ ایک خاص مہارت رکھتے ہیں جناب. اور شفاعت آپ اپنے ناظرین کے ساتھ ان کی ویڈیوز بھی شیئر کریں. اٹس ویری ڈفرنٹ، آئی ڈونٹ نو اٹس کنٹمپریری، کیونکہ اب ڈانس کے بھی نہیں دس از یہ کتھک کے بھی ہم وہ دیکھ رہے ہیں. تو خیر ہمارے لیے کافی ٹیکنیکل ہو گیا، تو ہم کیوں نہ ہم خود احمد کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ احمد 17 سال کی عمر میں ان کا وزن جو تھا وہ آلموسٹ 120 کلو گرام تھا، اور وزن کم کرنے کی خاطر ہی انہوں نے پریکٹس شروع کی، اور اس طرح حیرت انگیز طور پہ ان کا وزن بھی کم ہوتا چلا گیا، اور جو ان کا ڈانس تھا اس میں انہوں نے مہارت جو ہے وہ بھی پکڑتے چلے گئے. کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ایسے ڈانسز موجود ہیں، کیونکہ جب ہم بڑے بڑے غیر ملکی جو ڈانس گالاز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب لوگ اور پارٹیسپینٹ آ کے ایسے ڈانس کرتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کب ایسے کر سکیں گے، لیکن جناب احمد مجتبیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ابھی ہم آپ کے جو ویژولز دکھا رہے تھے، یہ آپ کا ڈانس سٹائل ابھی تک ہم ڈیکوڈ نہیں کر پائے. یہ کیا اس میں کتھک کے مووز ہیں، کنٹمپریری بھی ہے، بریک بھی ہے، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر. سر ایکچولی یہ اوپن اسٹائل کوریوگرافی اس کو کہا جاتا ہے، جس کو فری اسٹائل بھی کہتے ہیں. بالکل فری اسٹائل، اٹس اوپن اسٹائل کوریوگرافی، مطلب اس میں کافی اسٹائلس آتے ہیں.
اس کو مطلب آپ کوئی بھی سانگ کوئی بھی میوزک لیں اس کی فیل کے حساب سے آپ اس کو کوریوگراف کرتے ہو. تو اٹس ناٹ اے پرٹیکولر ون اسٹائل بٹ ملٹیپل اسٹائلس ہوتی ہیں, اس کی کمبینیشن اکارڈنگ ٹو دا سانگ اکارڈنگ ٹو دا میوزک. آپ اس کو خوبصورت طریقے سے اس کی اسٹوری ٹیلنگ یا جو ایکسپریشن ہے, ڈانس اپنا پرفارمنس آرٹ ایک ایکسپریشن ہے, اور اس کو جتنا بہتر طریقے سے اس اسٹوری کو آپ بیان کر سکو اس طریقے سے آپ کافی اسٹائلس میں سے یہ کوریوگرافی بناتے اس کو ویسے باہر ویسٹ میں. جیسے آپ کا وزن زیادہ تھا 17 سال کی عمر میں, اور آپ نے اس کے بعد ایک طرح سے جیسے ہیلتھ پرپوزز کے لیے بھی, اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈانس بھی کرنا شروع کیا. ڈانس سے آپ بہت ساری چیزیں اپنا اینگر بھی وینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کیسا لگا شروع میں یہ, اور آپ کے گھر والوں نے آپ کو نہیں کہنا شروع کیا کہ اے یہ کون سے کام پہ پڑ گئے ہو تم؟ نہیں, ایکچولی شروع میں تو میں نے بالکل یہ میرا وزن بہت زیادہ تھا تو ایز اے کارڈیو میں نے شروع کیا تھا. جسٹ مطلب تھوڑا سویٹ ہوتا تھا اور اٹ واز اے گڈ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اٹس اے تھیراپیوٹک پروسیس ایز ویل. تو جب بھی آپ پریشان ہوتے ہو یا تنگ ہوتے ہو تو وین یو ڈانس, وہ کیونکہ ایز ایکسپریشن ہے اس کے حساب سے آپ اپنی ایموشنس باہر نکالتے ہو, اور وہ کافی اچھا ٹول ہے. انزائٹی یا آپ ڈپریسڈ ہو یا کوئی بھی چیزیں ہیں تو اس کو ایکسپریس کر کے آپ خود کو بہتر کر سکتے ہو. کیونکہ مطلب پریشانیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن دیز آر دا ٹولس. اس میں آرٹ اور یہ ڈانس اور بہت اچھا ایک ٹول ہے. اس کے ساتھ فٹنس کے حساب سے اٹس اے ریئلی گڈ ایکسرسائز. تو اٹس اے گڈ ایکسرسائز. آپ احمد اب آپ یہ اسٹوڈنٹس بھی رکھ رہے ہیں, اور کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے جو بھی دیکھنے والے ہوں گے وہ چاہتے ہوں گے یار یہ بڑا ایک انیوژل ڈانس فارم ہے. فری اسٹائل تو لوگ کرتے ہیں بٹ یہ جو آپ جس کو اوپن اسٹائل کہہ رہے ہیں دس از اے لٹل بٹ انیوژل. تو آپ کو ہے کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں آپ کے, اور آپ یہ کام آگے ٹرانسمٹ کریں؟ شفاعت بھائی بالکل. ابھی میں نے یہاں اسلام آباد میں اسٹوڈیو جوائن کیا ہے, اینڈ بالکل ہم اس پہ اس کو اوپن اسٹائل اور اس کو اربن اسٹائل بھی کہا جاتا ہے. تو آف کورس وی آر لوکنگ فار دا اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس ابھی رجسٹر کر بھی رہے ہیں, اینڈ ہم اس کو آف کورس شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ اسٹوڈنٹس آئیں اینڈ we move forward. اچھا احمد, میں ہم آپ کی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں آپ مختلف جگہوں پہ ڈفرینٹ آپ کے بیک گراؤنڈ ہے جہاں پر آپ یہ جا کے ڈانس کریں. تو کیا آپ نے سوچا ہوا کہ آپ نے ہر مختلف جگہ پہ ہر مختلف شہر میں جا کے اپنا ڈانس کرنا ہے, آپ کی ویڈیوز بنے, کیونکہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے؟ بالکل. وہ جو گانا ہے جو میوزک ہے اس کو جتنی خوبصورت طریقے سے آپ اس کا میسیج ہے اسٹوری ہے اس کو آپ بیان کر سکو, اس کے لیے اچھی لوکیشن بھی ایک بہت اچھا فیکٹر ہے. اور بالکل ابھی ہمارے جو کمنگ پروجیکٹس ہیں وہ اور بہت خوبصورت ہوں گے. لیکن مجھے ایسا لگا کہ احمد کے دماغ میں یہ ہے کہ میں تو بھائی اس ملک کے چپے چپے پہ جا کے ڈانس کروں گا, ویڈیوز بناؤں گا اور اپنے فینس کے ساتھ شیئر کروں گا. بالکل بالکل بالکل. چلیں جی, وش یو بیسٹ آف لک احمد, اور انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات بھی رہے گی. آپ کا ہم کام فالو کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کام کو مزید آگے لے کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ جی. احمد مشتبہ ہمارے موجود تھے. آگے میرے خیال میں بریک کا وقت آ گیا جی. بالکل جی, آگے بریک ڈانس تو ہم کر نہیں سکتے یہاں پہ, تو ہم بریک ہی لے سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. راولپنڈی سے ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں جہاں کرتارپور میں پاگل کتوں نے حملہ کر کے 5 سالہ بچے کی جان لے لی. بچے کے والد نے اپیل کی ہے کہ حکومت فوری طور پہ اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دے تاکہ کسی اور کے گھر کا چراغ نہ بجھنے پائے. 5 سال کا بچہ کتوں کے حملے میں شدید زخمی ہوا, جسے ہولی فیملی اسپتال میں ابتدائی طبی امداد بھی دی گئی, لیکن بچہ 6 روز تک تشویشناک حالت میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گیا. بچے کے والد شیخ عمر ایوب کی کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس واقعے کا نوٹس لیں اور راولپنڈی شہر میں جو پاگل آوارہ کتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. بچے کے والد یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا حاذق جو ہے تو نہیں رہا, پر وہ دوسروں کے بچوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ بابر موجود ہیں. بابر, یہ بتائیے گا کہ اب تک کیا ہو پایا ہے اور بچے کے والد کیا بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی واقعہ کیسے ہوا تھا, کہاں یہ پر واقعہ ہوا تھا؟ یہ مدیہ, سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ راولپنڈی کرتارپورہ سمیت جامع مسجد روڈ ہو, چکلالہ کنٹرولمنٹ بورڈ ہو, راولپنڈی کنٹرولمنٹ بورڈ, ٹیکسلا ہو, گجر خان,
तकरीबन तमाम ही इलाकों में आवारा कुत्तों की बतात है और उनको तल्फ नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि अब ये वाक़यात सामने आना शुरू हो गए हैं और ये करतारपुरा में अफसोसनाक वाक़या हुआ। हाजिक 5 साल का गली में खेल रहा था, आवारा पागल कुत्तों ने इसके ऊपर हमला किया और इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन होली फैमिली अस्पताल में 6 रोज़ के बाद ये दम तोड़ गया। अब हुआ यह है कि इसके वालिद के साथ एक मकामी रुकन कौमी और सूबाई असम्बली राब्ते में है। वो इन्हें बता रहे हैं कि वो इक़दाम कर रहे हैं, वो फेस टू कैमरा नहीं कर रहे लेकिन वो अपील ज़रूर कर रहे हैं। यूँ अभी तक रावलपिंडी में किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों में इक़दाम नहीं किए गए। ये इलाका रावलपिंडी का दिल है करतारपुरा, जामे मस्जिद रोड हो, बनी चौक हो, ये अहम तरीन इलाके हैं, लेकिन अगर ये गुंजान आबाद तरीन इलाकों में ये हो रहा है तो रूरल एरिया, नवाई इलाकों में, देही इलाकों में सूरत हाल का आप नदिया खुद अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल वहाँ क्या होगी। वालिद इब्तदाई तौर पर तो यही लगा है कि वो प्रेशर में है, वो फेस टू मीडिया नहीं करना चाह रहा, लेकिन इलाके में बहुत ज़्यादा खौफ और रास है और लोग भी यही चाहते हैं कि ये एक कैंपेन चले इन आवारा कुत्तों के खिलाफ, रेबियंस कुत्ते जो हैं इनके खिलाफ, और भरपूर तरीके से इनको तल्फ किया जाए। रात चलते लोगों के ऊपर ये हमला कर रहे हैं और अभी तो ये भी इतलात है कि जो हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन है, जो इस सूरत हाल के ऊपर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनकी भी कमी का सामना हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में ये हमले हो रहे हैं और ये वाक़यात या तो सामने नहीं लाए जाते या इनको दबा दिया जाता है। और ये बच्चे का भी वाक़या यही है कि ये 6 दिन तक मौत और ज़िंदगी की कशमकश में रहा और फिर ये दम तोड़ गया। लेकिन इसके वालिद का यही कहना है कि वो अपने देखा अंदरूनी सिंध में भी जो इतने वाक़यात ऐसे पेश आ रहे थे तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि अगर कहीं कोई भी पागल कुत्ता किसी को काटता है, जो वहाँ का जो काउंसलर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप जैसे बता रहे हैं कि वाक़ये को नया नहीं है, ऐसे वाक़यात तबातों से होते चले आ रहे हैं, तो क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाए इसके खिलाफ? देखिए, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं है। एक रुकन पंजाब और एक कौमी असम्बली इसके वालिद शेख उमर अयूब के साथ राब्ते में है और वो यही कह रहे हैं कि यही लोग कुछ करेंगे जी, अगर इन्होंने कुछ ना किया तो फिर मैं मीडिया के सामने आऊँगा। बहुत सारे मीडिया पर्सनस ने, हमने भी रब्ता किया, मेरी फ़ोन पे भी बात हुई उनसे, लेकिन वो सामने नहीं आना चाह रहे या वो दबाव में है। यही वजह है कि इंतज़ामिया, ख़ुसूसी तौर पर अगर कमिश्नर सुन रहे हैं, डीसी सुन रहे हैं, जो मुतलका अदारे हैं, कंट्रोलमेंट बोर्ड वाले सुन रहे हैं, चकलाला कंट्रोलमेंट बोर्ड वाले सुन रहे हैं, वो इक़दामात करें। बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं और आए रोज़ ये हमले हो रहे हैं। पोश इलाके, चकलाला स्कीम 3 है और मुतलका इलाके जो पोश इलाके, वहाँ भी सूरत हाल यही देखने में आई है। अभी तक तो ना तो कोई एक्शन लिया गया। जो इलाके आप बता रहे हैं ये तो वो इलाके हैं जो कि रावलपिंडी के इंतहाई पोश इलाके समझे जाते हैं और जो नई आबादियाँ डेवलप हो रही हैं पाकिस्तान टाउन से लेके गौरी टाउन तक और इस तरह की दीगर जितनी भी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, उन तमाम सोसाइटीज़ में भी इस किस्म की शिकायत बार बार आती हैं जहां आवारा कुत्तों का राज बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बाबर हमारे नुमाइंदे रावलपिंडी से हमें कर रहे थे क्योंकि वो बारिश में खड़े हुए थे और काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए भी, लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है और आवारा कुत्तों का बच्चों पे हमला करना और उसके बाद अस्पतालों में मुनासिब मुनासिब तादाद में वैक्सीन दस्तयाब ना होना, ये एक बड़ा क्रूशल मामला है। बिल्कुल छपात। और अब रावलपिंडी के बाद हम ज़रा कराची के वाले से बात भी कर लेते हैं। कराची के इलाके अबुल हसन इस्फानी रोड पर आपको याद है कि 21 अक्टूबर को एक बिल्डिंग में ज़ोरदार धमाका हुआ था। ये रिहायशी बिल्डिंग थी और जिसके वाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि निजी बैंक में जो धमाका हुआ था वो बेसिकली बारूदी मवाद से किया गया था और कराची लैब की लैब के मुताबिक जो पार्सल के नमूनों में TNT के मवाद की मौजूदगी का पता चला है। जी जनाब, ये TNT वही है जिसको डायनामाइट कहा जाता है। डायनामाइट में मौजूद जो बारूदी मवाद है वो इस वारदात में इस्तेमाल हुआ था और दहशतगर्दी की कई बड़ी कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो चुका है। पार्सल में जो लाया गया, जो भिजवाया गया था एनालिसिस के लिए, उसमें मट्टी, शीशे और धात के टुकड़े थे। धमाके में 9 अफराद जहाँ बहक हुए थे, 22 अफराद जख्मी हुए थे और दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस के एक और मुकाबले को जाली करार देते हुए मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई और कत्ल के मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस ने मुल्जिमान की जानिब से भारी असलहे से फायरिंग करने का दावा किया था, ताहम जाए वक़्वा से गोलियों के खौल सिर्फ 3 बरामद हुए और पुलिस ने मुल्जिमान से जो असलहा बरामद किया था वो खौल उनसे मैच नहीं किया और मकतूलीन को
2 फुट के फासले से सिर्फ गोलियां मारी गई थी और पुलिस ने गुज़िश्ता बरस सुरजानी थाने की हदूद में भी 2 मुल्जिमान की हलाकत का दावा किया था। तो ये अब काफ़ी ज़रा खौफनाक बात होती जा रही है, जो एक जाली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अबुल हसन इस्फहानी रोड पर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जो तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आई है। हमारे क्राइम रिपोर्टर आसिफ खान इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू आसिफ फॉर ज्वाइनिंग अस। आसिफ, क्या कुछ आया है इस तफ्तीशी रिपोर्ट में सामने? बिल्कुल, ये तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं है, ये लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है। अच्छा। कराची यूनिवर्सिटी में जो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड HEJ, एक रिसर्च एंड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और ये लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है जो तफ्तीशी इदारों को दी गई है, पुलिस को, और फिर उससे ये रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है। और उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ किया गया है कि इसके अंदर जो TNT एक्सप्लोजिव मटेरियल उसका पार्टिकल्स जो हैं वो पाए गए हैं। जिस तरह आपने बताया कि इसके अंदर 2 बैग्स थे जो दिए गए थे लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए। एक के अंदर जो है वो गैस का जो पाइप होता है उसका वॉल्व होता है वो दिया गया था, और दूसरे के अंदर मट्टी, धात, शीशा, इस किस्म के कुछ पार्टिकल्स थे जो दिए गए थे। तो उसके अंदर जो गैस का वॉल्व था उसके अंदर से ये TNT पार्टिकल्स जो है वो उसके सैंपल्स मिले हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो तफ्तीशी ज़राए हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि वो इससे 100% मुत्तफिक नहीं है। अब वो इसको पंजाब भेजा है और पंजाब की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पर इसका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी वो फिर पंजाब फोरेंसिक लैब्स में इसका टेस्ट होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मस्कन चुरंगी के ब्लास्ट के हवाले से हम अपडेट करते रहे थे और उस वक्त भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि गैस का ब्लास्ट नहीं है, जिस तरह से जो इम्पैक्ट था धमाके का, सफ़ेद कलर का धुआं निकल रहा था। क्या तफ्तीशी इदारे इस हवाले से कोई अभी तक हतमी राय कायम नहीं कर पाए? बिल्कुल, देखें, हतमी राय कायम नहीं कर पाए। पहले दिन से जब ये धमाका हुआ था उसके बाद से जो इदारे हैं उनका आपस में तजाद था। हुआ ये कि सबसे पहले पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि ये गैस लीकेज का धमाका है। फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो है वो रिपोर्ट आई, उसमें इन्होंने ये कहा कि किसी किस्म का कोई बारूदी मवाद नहीं मिला है और ये गैस का धमाका हो सकता है, बर्नर का धमाका है। फिर उसके बाद जो सुई सदरन गैस कंपनी है उन्होंने अपने कहा कि ये गैस लीकेज का धमाका नहीं है। और तो अब जो है जो तफ्तीशी इदारे हैं, साथ में आपको ये भी बताऊं कि हमारी जो बात हुई थी उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, उनका कहना ये है कि जो कुदरती गैस है उसके अंदर भी इस किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो TNT से मुशाबिहत रखते हैं। लेकिन अगर ये दोनों किस्म की जो तफ्तीशी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो लैब की जानिब से की जा रही है, जो हमारे तफ्तीशी अफसर काम कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा तजाद आ गया, तो ऐसा नहीं लगता कि ये काफ़ी वक्त लगेगा अब इस मामले को सुलझने में और पता चलने में कि एग्जैक्टली धमाका हुआ क्यों था? बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। और जिस वक्त जहाँ ये धमाका हुआ था ना, वहाँ नीचे बैंक था, बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ था, और जिस जगह ब्लास्ट हुआ था उधर बैंक के लॉकर्स भी थे और साथ किचन भी था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये थी। स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि आइडिया हो रहा था कि ये बहुत कोई जोरदार किस्म का धमाका हुआ है और उस पूरी बिल्डिंग जिस तरीके से मुतासर हुई थी, तो गैस का धमाका उस वक्त मशकूक भी लग रहा था कि गैस का धमाका नहीं कोई और हो सकता है। तो कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के इसमें हमें हल करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स रिहायशी इमारत थी, लोगों को बड़ा नुकसान भी हुआ है। ऐसा कोई टाइम फ्रेम जो है वो फिलहाल नहीं दिया गया और ना ही लगता है कि इतनी जल्दी ये केस हल हो सके। आसिफ, जाली पुलिस मुकाबलों के हवाले से बात करते हैं। गुज़िश्ता दिनों डिफेंस में पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 5 अफराद मारे गए, उस हवाले से सवालात उठे। अब कोर्ट के अंदर भी कुछ इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं कि जी ये जाली मुकदमात हैं, ये जाली पुलिस मुकाबले हैं, 2 फुट के फासले से फायर किए जाते हैं, गोलियों के खोल भी मैच नहीं करते और मज़ाहमत का इशारा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे वारदात से इतनी मुनासिब तादाद में मज़ाहमत का इशारा नहीं मिलता। क्या मामला है ये? बिल्कुल, आप शायद सरजानी टाउन वाक़े की बात कर रहे हैं, जिसके हवाले से कल जो हाई कोर्ट उसकी जानिब से बयान भी आया था। तो ये पहला इनकाउंटर नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात जो है वो हो चुके हैं। लेकिन अब इस पर पहले पुलिस ने यह कहा था कि इन्होंने हम पर फायरिंग की है, और फिर बाद में पता चला कि वो फायरिंग जो है वो काफ़ी करीब से की गई थी, और उन्होंने कहा था कि हम पर फायरिंग हुई है, उसके बाद जवाबी फायरिंग के नतीजे में ये जो डकैत हैं ये मारे गए। लेकिन खैर अब वो क्लियर हो गया कि काफ़ी करीब से वो फायरिंग हुई थी। तो इस तरह के वाक़यात माजी में भी हुए शफकत। और इसके खिलाफ एक्शन आपने क्या देखा? बिकॉज आप इतने अरसे से चीज़ें कवर करते आ रहे हैं, जिस तरह के जो जाली पुलिस मुकाबले होते हैं उसमें जो पुलिस एहलकार मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ ज़्यादा से क्या एक्शन लिया जाता है? देखिए, उनको मुअत्तल कर दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें होता यह है कि जो अफसरान होते हैं उनको कुछ नहीं होता, जो नीचे छोटे लेवल के ASI और इस तरह के कांस्टेबल, इस टाइप के जो पुलिस एहलकार होते हैं उनको ही मुअत्तल किया जाता है, जो अफसरान है वो अपनी जगह पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आसिफ खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे इस सारे मामले के हवाले से कि किस तरह से जो जाली पुलिस मुकाबले हैं वो सामने आते हैं। ख़ास तौर पर जो मस्कन चुरंगी पे होने वाला धमाका था उसके हवाले से जो अपडेट है वो तशवीशनाक भी है कि जिसमें TNT यानी कि डायनामाइट के अंदर जो बारूदी मवाद इस्तेमाल होता है
उसके ज़रात मिले हैं। ऑल्सो शबात अभी तक ये पता नहीं चल पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस वक्त सफ़र भी किया था। वो एक रिहायशी इमारत थी जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट की वजह से इस बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है वो मुनहदम हो गया था और वहाँ पे जो बिल्डिंग को इवैक्यूएट भी करा दिया था और ये कहा जा रहा था इंतज़ामिया की जानिब से कि इनको मुतबादिल को जगह दी जाएगी ताकि जब तक सूरत हाल क्लियर नहीं होती, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा कैसा हुआ। जी जनाब, एक आम खबर यहाँ शामिल करते हैं लाहौर से, जहाँ लीगी रहनुमाओं के खिलाफ थाना शाहदरा टाउन में मुकदमा दर्ज हो गया है। मरियम नवाज, MNA मलिक रियाज, वसीम खोखर और तलाल चौधरी को इस मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। साथ ये बताते चले कि समीउल्लाह, मरियम औरंगजेब और मलिक अबरार को भी नामजद किया गया है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मजहर। जी, मुस्लिम लीग नवाज ने कल एक रैली निकाली शाहदरा के इलाके में। मरियम नवाज ने वहां पर खिताब किया तो थाना शाहदरा में मरियम नवाज, MNA मलिक रियाज, वसीम खोखर, तलाल चौधरी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा पटवारी मोहम्मद आबद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसमें शजरा मनसब जो ननकाना साहब से जिसका तल्लक है, समीउल्लाह, मरियम औरंगजेब और मलिक इब्रार को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। पुलिस ने जिस वजह से मुकदमा दर्ज किया है FIR के मुताबिक साउंड एक्ट रोड ब्लॉक करने, इश्ताल अंगेज तकारी समेत मुतअद्दिद दफात लगाई गई हैं क्योंकि इस वक्त जलसे जुलूसों पर पाबंदी है और जो इन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, तो इस वजह से मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज और उसके साथियों के खिलाफ थाना शाहदरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे में इस सारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शाहदरा में मरियम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमाओं पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। और अब ज़रा नज़र डालते हैं भारत पे। और भारत में जनाब पिछले 2 महीनों से किसान सड़क पर है और किसान एहतजाज कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार के खिलाफ जाहिर है रवायती हथकंडा इस्तेमाल किया गया, किसानों को बदनाम किया गया। ये कहा कि जी पैसे लेके कर रहे हैं, ये एक फेक चीज है, ये ऑपोजिशन करवा रही है। सारे हर किस्म के बड़े स्टार्स उन्होंने अपने लॉन्च के इस हवाले से सोशल मीडिया पे हमने देखा, शफात, कंगना रनौत, जिनको आए दिन मौका चाहिए होता है कुछ ना कुछ ऐसी बात करने का और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, जहां कोई बात सही हो रही होती तो उनको वहां पे आदत है उतरने की और बात करने की। लेकिन दिलजीत दोसांझ जो कि एक सिंगर हैं, बहुत मारूफ सुपरस्टार है उनके, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त बिफिटेड किस्म का जिनको जवाब है वो उनको ट्विटर पे दिया। और हम देख रहे हैं कि पूरे जो मूवमेंट है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है। कनाडा में भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है, UK में मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है। और जनाब दुनिया ने कह दिया कि जी मोदी कर क्या रहा है। एग्जैक्टली जनाब। और जो किसानों का जो एहतजाज है वो आज ज़रा ज़्यादा शिद्दत पकड़ी है क्योंकि आज पूरे भारत में, ये भारत की तारीख में बहुत कम हुआ है, पूरे भारत में आज एक शटर डाउन हड़ताल की जा रही है जो कि जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें इन्वॉल्व हो गई हैं, मजदूर यूनियंस शामिल हो गई हैं और वो भारत में मौजूद किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिला रही हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अब इस हवाले से आवाज़ उठाई जा रही है। और भारतीय हुकूमत ने जिस तरह से किसानों को एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि भारतीय किसान जो है वो ज़्यादातर इंडियन पंजाब और हरियाणा की स्टेट्स हैं, ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा यील्ड मौजूद है, सबसे ज़्यादा जिनके पास क्रॉप का शेयर है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुर्बत भी, एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा गुर्बत भी उन्हीं 2 तालीम भी वहाँ पर कम है, गुर्बत भी वहाँ पर ज़्यादा है और किसान जितनी मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का उनको फल भी जो है वो नहीं मिल रहा। लेकिन अब ये मामला सिर्फ पंजाब के किसानों तक नहीं रहा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दीगर सूबों से भी अब किसान जो पंजाब के किसान हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मिला रहे हैं। और अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जी, कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस हवाले से बात की थी और उसके बाद मोदी सरकार ने उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वैंकूवर में शफात बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। खैर जी, दिल्ली में सरापा एहतजाज किसानों से इज़हार यकजहती के लिए लंदन में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद करवाने वाले इत्तेहाद फेडरेशन ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा लवशिंदर सिंह जी हैं, वो कहते हैं कि मसाइल हल होने तक मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी रहेंगे। और लंदन के हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी इस वक्त हम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका मजीद का क्या कहना था। जी फरीद। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली का घेराव करके बैठे हुए सिख किसानों की जो तपिश है, उनके नारों की
जो गूंज है वो लंदन में भी सुनाई दे रही है। और हमने देखा कि लंदन में एक बड़ा मुजाहरा हुआ जिसके ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद हैं लवशिंदर सिंह। उनसे पूछते हैं, सरदार जी दसो सानू तुसी मुजाहरा जिहड़ा कीता दा की मकसद सी? ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਿਦ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਨ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਅਸਰਜ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, 3 ਹੋਣ ਆਏ ਆ ਤੇ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये आपने मुजाहरा किया है लंदन में बहुत बड़ा, अगर इससे आगे नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपकी हिकमत अमली क्या होगी? ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। यहाँ पे आपके मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं यूके की पार्लियामेंट में, उन तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे? ਬਿਲਕੁਲ 36 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। आपने लवशिंदर सिंह की बातें सुनी है कि 36 बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने भी हिंदुस्तान मुतनाज़ा कानून को मुस्तरद किया है और इनका कहना है कि हम मज़ीद मुजाहरे भी बरतानिया के अंदर भी जारी रखेंगे जब तक हिंदुस्तान इस कानून को वापस नहीं लेता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फरीद कुरैशी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे सारे मामले के बाद। मदिया जो इनके मुतालबात हैं वो बात, लेकिन बाबा जी क्यूट बड़ा था, बड़े मासूम से बाबा जी थे, बड़े वो लैंग्वेज बड़ी प्यारी थी, लैंग्वेज बड़ी प्यारी थी, बड़े मजे की चाशनी है जुबान में। शफात और बड़े सिंपल बड़े सादा लोग होते हैं। स्पेसिफिकली हमने देखा है कि वो जो मोस्टली किसान बिरादरी जो है वो दे आर मोर लाइक क्लोज टू द अर्थ, और जितने वो मट्टी के करीब हैं उतना ही दे आर ऑल्सो डाउन टू अर्थ, और बड़े जेन्युइन इनके मुतालबात है जिस पे अभी तक खैर काम नहीं हो रहा। खैर जी, जाते जाते हम ज़रा आपकी सैर करा देते मालम जब्बा की, मैं तो खैर कराई हूँ। वहाँ पे जनाब काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, लेकिन ख़वातीन वहाँ पर स्नो ट्यूबिंग में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। शहजाद आलम जनाब मालम जब्बा स्वाद से हमें बता रहे थे, और वाह बर्फ़ पड़ी हुई है और मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है। तो मेरे ख्याल में बस शो ख़त्म करने के साथ ही निकलते हैं। मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देख लेती हूँ छोटी सी ब्रेक के, इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक है। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।